پھر کہتے ہیں جی حضور نے تو ایک اور شخص بھی فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں تو یہ بھی ہر اس شخص کے مولا ہے، یہ تو نہیں فرمایا نا۔ تو کیوں ڈنڈی مارتے ہو؟ جو مقام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے مولا علی کو، اسے مانو۔ اور ان کی اہل بیت کی سرداری جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، خود مکہ میں میدان عرفات میں یوم عرفہ میں حضور نے بیان کیا، یہ ترمذی شریف ہے۔ اور آپ کی عمارت میں خلفائے راشدین نے خلافت کی، اور یہ تمام خلفائے راشدین جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے خادم تھے، غلام تھے۔ کوئی آپ کا آقا نہیں تھا، کوئی مولا علی کا پیر یا مرشد نہیں تھا، سب کے مرشد، سب کے پیر، سب کے آپ کا، سب کے ولی، سب کے مولا مولا علی علیہ السلام تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حاضرین محترم، یہ ماہ ذی الحج ہے، اس میں چونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی شان کو واضح کرنے کے لیے اور ان کے مقام و مرتبہ کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ ان کے سامنے رکھنے کے لیے، یعنی عوام کے سامنے رکھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج میں مقام غدیر خم پر لوگوں کو ایک خطبہ دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 مرتبہ لوگوں سے پوچھا، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں ہوں؟ یعنی میں تمام مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، بے شک آپ ہیں۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس ماہ میں سوشل میڈیا پر لوگوں کے بیانات بھی آ رہے ہیں اور لوگوں کی تحریریں بھی آ رہی ہیں، اور ان میں کچھ لوگ بے ایمانی اور خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کوئی جھگڑا سا ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لشکر بھیجا تھا، اس لشکر کا سربراہ حضرت علی کو بنایا تھا، اور وہاں تقسیم میں کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور لوگوں نے آ کر مولا علی کی شکایات کی تھیں،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ بھائی علی سے محبت کرو، میں جس کا مولا ہوں، اور بعض روایات میں ہے میں جس کا ولی ہوں، معنی ایک ہی ہے، تو علی بھی اس کے ولی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف غدیر خم پر اس لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت علی سے دشمنی نہ رکھیں، حضرت علی سے دوستی رکھیں، بس اتنا ہے، اور تو کچھ بات نہیں۔ یہ بالکل خلط مبحث ہے اور بے ایمانی اور خیانت ہے۔ وہ جو بعض صحابہ ہیں ان کا واقعہ الگ ہے، اور غدیر خم پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا کسی واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ملا لوگ بے ایمانی کرتے ہیں۔ وہ جو واقعہ ہے وہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یمن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا تھا، اور وہاں ہم نے جنگ کی اور مال غنیمت ہاتھ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تقسیم کرنے کے لیے بھیجا۔ بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے ان کو ہم پر امیر مقرر فرمایا، تو ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقسیم پر کچھ شکایت پیدا ہوئی، اور ہم نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت بریدہ کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والد گرامی نے بیان کیا کہ جب ہم ایک سریا سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے صاحب کی صحبت کیسی پائی؟ تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں نے شکایت کی یا میرے سوا کسی اور نے شکایت کی، اور میں اپنے سر کو جھکا کر بات کرنے والا شخص تھا، سر جھکا کر بیٹھا رہتا اور بات کرتا رہتا۔ پھر میں نے سر بلند کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو رہا تھا، اور آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن کبریٰ نسائی میں بھی ہے، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، مسند البزار میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں الفاظ ہیں کہ یمن کی طرف حضور نے ہمیں بھیجا، فرأیت منہ جفوۃً، تو ہم نے ان سے یعنی سیدنا علی سے کوئی زیادتی دیکھی، تو جب لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، تو آپ نے فرمایا اے بریدہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہے کہ میں نے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے اس کا رنگ بدلنے لگا، اور فرمایا الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ الفاظ اس حدیث میں زیادہ ہیں، کیا میں تمام مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک نہیں ہوں یا زیادہ ان کے قریب نہیں ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اب یہ ساری حدیثیں جو ہیں ان میں شکایت کرنے والا موجود ہے، اور جس کے خلاف شکایت ہو رہی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ جبکہ غدیر خم پر
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو کے الفاظ ارشاد فرمائے تو وہاں مولا علی موجود تھے، اور حضور نے ان کا ہاتھ مبارک تھام کر اور بلند کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ فرق جو ہے ضرور ذہن میں رہے تاکہ ملا لوگوں کی خیانت جو ہے اس کو آپ سمجھ سکیں۔ اب میں یہاں آپ کے سامنے حضرت بریدہ جو ہیں جن کی یہ شکایت تھی، ان کی ایک لمبی حدیث جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں وہ اپنا قصہ پورا بیان کرتے ہیں۔ ذرا آپ اس حدیث کو غور سے سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے ابا بریدہ نے بیان کیا کہ میں کسی شخص سے اتنا بغض نہیں رکھتا تھا جتنا علی سے رکھتا تھا۔ علی سے مجھے بہت زیادہ بغض تھا، اور میں اگر کسی قریشی شخص کو محبوب رکھتا تھا تو وہ بھی اس بنا پر اس کو دوست رکھتا تھا، محبوب رکھتا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے۔ یہ مسند احمد ہے، جلد 38، اس کا صفحہ نمبر ہے 65-66، حدیث نمبر ہے 22,967، 22967۔ تو ایک شخص کو ایک لشکر پر امیر بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو میں نے بھی اس کی سنگت اختیار کر لی، اور ما اصحبہ الا علی بغضہ علی، میں اس کا ساتھی فقط اس لیے بنا کہ وہ شخص حضرت علی سے بغض رکھتا تھا۔ فَأَصَبْنَا صَبِيًّا، ہم نے لونڈیاں حاصل کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف لکھ بھیجا کہ آپ ہماری طرف کسی شخص کو بھیجیں جو یہ تقسیم کر دے، تو حضور نے ہماری طرف علی کو بھیجا، اور لونڈیوں میں ایک ایسی خوبصورت لڑکی تھی جو سب سے بہتر تھی، تو انہوں نے تقسیم خمس بنایا، اور پھر اس میں ان کے حصے میں وہ آ گئی۔ پھر وہ ایک دن اپنے خیمہ سے باہر نکلے، یعنی سیدنا علی، تو ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ ہم نے کہا اے ابو الحسن یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ جو فلاں جو لونڈی ہے وہ ہم نے تقسیم کی تو وہ خمس میں آئی، پھر وہ اہل بیت نبوت کے حصے میں آئی، پھر وہ آل علی کے حصے میں آئی، تو میں نے اس کو قربت بخشی۔ بریدہ کہتے ہیں تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون شخص؟ جس سے میں دوستی رکھتا تھا علی سے بغض کی وجہ سے، یعنی وہ علی سے بغض رکھتا تھا اور میں اس شخص سے علی کے بغض کی وجہ سے دوستی رکھتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کا ہی ایک ارشاد ہے کہ دشمن تین ہیں، دشمن تین ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو آپ کا واضح دشمن ہے، ایک وہ جو آپ کے دوست کا دشمن ہے، اور ایک وہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس کے آپ پھر کڑی سے کڑی ملاتے رہنا۔ اس شخص نے جو سیدنا مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خط لکھ بھیجا اور مجھے کہا کہ آپ اس خط لے جانے والے شخص کے ساتھ جائیں، تصدیق کرتے، فبعثنی مصدقا، اس تحریر کی تصدیق کرنے والا بنا کر مجھے بھیجا۔ فجعلت اقرأ الکتاب، تو ہم نے اس خط کو پڑھنا شروع کیا، وَأَقُولُ صَدَقَ صَدَقَ،
تو ایک شخص نے خط پڑھنا شروع کیا اور دوسرے نے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح جی، صحیح لکھا ہے جی، بالکل صحیح بات ہے جی. تو کیا ہوا؟ فَأَمْسَكَ يَدِي وَالْكِتَابَ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اور میرے ہاتھ میں جو خط تھا اس کو دونوں کو پکڑ لیا. میرا ہاتھ بھی تھام لیا اور خط کو بھی پکڑ لیا. جیسے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو ایسے پکڑا، خط بھی اسی میں، ہاتھ بھی اسی میں، اور فرمایا اتبغض علیٰ، کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. قلت نعم. فرمایا فلا تبغض، ہو تو ان سے بغض نہ رکھ. وَإِن كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا، اور اگر تیرے دل میں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں کچھ محبت ہے تو اس محبت کو بڑھا. پھر آقا نے ارشاد فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ لنصیب آل علی فی الخمس افضل من وصیفۃ، کہ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، علی کا حصہ خمس میں، آل علی کا حصہ خمس میں اس لڑکی سے، اس باندی سے کہیں زیادہ ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، فما کان من الناس احد بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی من علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد مجھے حضور کے بعد علی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا. جب میں نے حضور سے یہ سنا تو پھر مجھے حضور کے بعد علی سے زیادہ کوئی دوسرا شخص محبوب نہیں تھا. اب آپ نے یہ دیکھا اس میں خط لکھا گیا ہے، خط لے کر دو شخص، ایک حدیث میں تو ہے کہ 4 شخص آئے، ایک اور روایت میں ہے حضور کے پاس پہنچے اور مولا علی علیہ السلام کی شکایت کی. مولا علی یہاں محفل میں نہیں ہے. یہاں شکایت کرنے والے کا ہاتھ پکڑا گیا اور اس کے ہاتھ میں جو خط تھا اس کو بھی حضور نے پکڑ لیا اور سوال کیا اتبغض علیٰ، کیا تو علی سے بغض کرتا ہے، بغض رکھتا ہے؟ اس قسم کے سوال جواب یا کسی بھی دوسرے شخص کے ہاتھ کو پکڑنا، یہ حدیث غدیر خم یعنی غدیر خم کے مقام پر کہیں یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں. جب بھی آپ حدیث پڑھیں گے اور اس میں مقام خم کا یا غدیر خم کا لفظ آئے گا، خم کا لفظ آئے گا، خم ایک جگہ ہے، وہاں اس قسم کی شکایت کی کوئی بات ہرگز نہیں آپ کو ملے گی. اور جہاں لفظ غدیر خم نہیں ہوگا وہاں اس قسم کی شکایت ملے گی. تو اس کو من کنت مولا فعلی مولا ہو کو آج کل جو بیانات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا جو تحریر آ رہی ہے اس کو گڑبڑ کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ بس وہ تو یہ ہے کہ دشمنی کسی نے کر لی تھی اور اس کے دل میں کوئی عداوت اور کدورت سی پیدا ہو گئی تھی، شکایت پیدا ہو گئی تھی. آقا نے شکایت کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ بھائی علی سے محبت رکھو، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. تو کیا کسی سے محبت کرانے کے لیے بھی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تمہارا مومن بھائی ہے، نہیں، اس کا حصہ تو اس سے بھی زیادہ بنتا ہے، اور تمہیں جو شکایت پیدا ہوئی ہے اس کا کوئی جواز، بس اتنا کہا من کنت مولا فعلی مولا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی من کنت مولا فعلی مولا ہمیں سرداری کا، آقا ہونے کا، یہ امیر ہونے کا معنی نہیں ہے، کیونکہ آگے
بعض الفاظ میں آئے ہیں، بعض احادیث میں الفاظ آئے ہیں اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے اللہ تو اسے محبوب رکھ جو اس سے محبت رکھے اور تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ تو گویا یہ تو حضور نے صرف محبت پیدا کرنے کے لیے، بھائی یہ الفاظ تب بھی ضرورت ہوتے ہیں جب کسی کو آقا بنایا جائے، کسی کو مولا بنایا جائے، کسی کو سردار بنایا جائے۔ سردار سے بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کوئی سردار سے محبت نہیں کیا کرتا۔ اگر یہ الفاظ عیبی ہیں تو یہ بھی اس لیے ہیں کہ علی سے محبت رکھو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو اس قسم کا معاملہ ہر جگہ پر صاف کر دیتے تھے۔ مثلا غزوہ خیبر میں جب فرمایا بھی کل ایک شخص کو جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، وہاں یہ واضح کر دیا فتح تو کسی کے ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ تو محبت کا، اب وہ جب فتح کرنے کے لیے گئے تو اس وقت بھی تو وہ سپہ سالار تھے نا۔ مولا علی سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تھے خیبر میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تھے، تو ان سے فتح نہیں ہو سکا تھا خیبر۔ جن کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا وہ مولا علی علیہ السلام ہیں، اور جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا تو ساتھ یہ فرمایا کہ اس کو بھیج رہا ہوں جس کو میں اور میرا رب محبوب رکھتا ہے، اور وہ مجھے اور میرے رب کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اگر لفظ مولا کا معنی آقا بھی ہو اور آقا بنا دیں تمام صحابہ کا حضور، تو تب بھی یہ ضرورت ہے کہ تم اپنے اس آقا سے محبت رکھنا۔ ہمارے بنانے کے بعد صرف یہ سمجھنا نہیں کہ یہ تمہارا مولا ہے، سردار ہے۔ سردار جو ہوتا ہے نا، وہ ہر کوئی سردار سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس کی سرداری تو ہوتی ہے نا سب پر، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہاں اردو نے آگے اس لیے فرمایا کہ وہ سردار تو ہے لیکن اس سے محبت بھی رکھنی ہے۔ یہ جو لے جاتے ہیں نا دوسری طرف، وہ دوسری طرف یہ معنی لے جانے کی ضرورت نہیں۔ باقی یہ ہے کہ مولانا لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ مولا کا معنی سردار نہیں ہے یہ وہ وغیرہ، تو میں اب عرض کروں کہ اس پر مولا بمانے سردار جو ہے، یہ لغتیں وغیرہ جو ہیں نا دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لغت کی کوئی کتاب، نہ مولوی کے بیان کی ضرورت ہے۔ یہ سب مولوی خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، دجل و فریب سے کام لیتے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے۔ ہم جن لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جو حضور کی آواز سن رہے تھے اور آواز کا اتار چڑھاؤ بھی ملاحظہ کر رہے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو تمہیں کیا سمجھ آیا کہ یہ کس معنی میں ہے؟ کیا یہ دشمنی نہ رکھو اور دوستی رکھو صرف اس معنی میں ہے؟ تو اس پر یہ مسند احمد کی 38ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 541۔ یہ شعیب الارناؤت اور اس کے دوسرے ساتھیوں کی تحقیق سے ہے۔ حدیث نمبر 23563 23563۔ حضرت ریاح بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے مولا علی علیہ السلام کی طرف رحبہ میں، ایک مقام کشادہ جگہ کو بھی کہتے ہیں، آئی تو اس جماعت نے کہا السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے آقا
آپ پر سلام۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا کیسے آقا ہو گیا جبکہ تم تو عرب قوم ہو۔ قالو، انہوں نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم یقول، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدیر خم کے دن فرماتے ہوئے سنا تھا من کنت مولا ہو فإن ھذا مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں تو یہ بھی اس کے۔ وہاں مولا علی موجود ہیں یہ، اور حضرت بریدہ کی شکایت کے وقت مولا علی محفل میں حضور کے سامنے موجود نہیں ہے۔ یہ بڑا فرق ہے، یاد رکھنا۔ حضرت ریا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے راوی ہیں، جو اس وقت موجود تھے مجلس میں، وہ فرماتے ہیں فلما مضوا تبعتهم، وہ لوگ جو آئے اور انہوں نے سلام کیا اور گزر گئے تو میں ان کے پیچھے گیا۔ فسألت من ہؤلاء، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا انصار کے کچھ حضرات ہیں، فیہم ابو ایوب الانصاری، اور ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں۔ ہاں جی، اچھا جی، یہ آپ نے جب حدیث مسند احمد سے سن لی اور اس کا پورا حوالہ بھی آپ کو پیش کر دیا ہے، تو آئیے اس کی تشریح جو ہے وہ بھی سن لیں، کیونکہ میں نے اس کا معنی آقا کیا ہے نا، تو آپ کہیں کہ بھی یہاں آقا کا معنی کہاں ہے؟ آقا کا معنی موجود ہے کہ جب مولا علی نے خود پوچھ لیا تم عرب قوم ہو، میں تمہارا کیسے مولا ہو گیا، تو انہوں نے آگے واضح کر دیا۔ یہاں متن میں یہ صراحت اور یہ معنی بالکل بے غبار ہے، موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ذرا سن لیں۔ امام ابو الحسن نور الدین محمد بن عبد الہادی السندھی التتوی، یعنی ٹھٹھوی، ٹھٹھا کے تھے، مدینہ شریف میں گئے، وہیں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے 1138 ہجری میں۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں، سیاستہ پر، مسند احمد پر ان کے حاشی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کا ارشاد وَأَنْتُمْ قَوْمٌ عرب، تم عرب قوم ہو، لا ترون ان لأحد علیکم سیادتاً، تم اپنے آپ پر کسی کی سیادت کو نہیں مانتے ہو، تم نہیں سمجھتے کہ تم پر کوئی سردار ہے، کہنے کہ یہ مان، اور لیس لأحد علیکم منہ الاعتاق، اور کسی کو تم پر یہ مقام حاصل نہیں کہ تم ان کے غلام۔ تو فرمایا یہ اس لیے مولا علی نے فرمایا انتم قوم عرب، کہ تم عرب قوم ہو، تم کسی کو سردار نہیں مانتے ہو، اور تم نہیں سمجھتے کہ تم پر ان لأحد علیکم سیادہ، کہ کسی ایک کو تم پر سیادت حاصل ہے۔ یہ مولا علی نے اس لیے فرمایا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، واضح فرما دیا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا۔ اگلی حدیث جو ہے نا، اس میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کون قوم ہے؟ مولا علی نے پوچھا تو انہوں نے کہا موالی کا یا امیر المومنین، آپ کے غلام ہیں ہم، اے امیر المومنین، موالی کا، ہم لوگ یہ گزر رہے تھے نا، تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ گزر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے غلام گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایسا مقام تھا، ہاں جی، کہ اس مقام کو جنہوں نے سمجھا تو انہوں نے اس کی اہمیت کو اسی وقت ہی بھانپ لیا تھا، اور یہ اہمیت کسی کا اٹھنا، اس اہمیت کو سمجھنا اور مولا علی کو مبارک دینا، یہ حضرت بریدہ کی حدیث میں نہیں ہے۔ اور یہ جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں نا ابھی، یہ جو غدیر خم کے مقام پر پہلے بھی اور ابھی بھی، ان سب میں بریدہ راوی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ سبحان اللہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے مولا علی کو اس موقع پر وہ کیا تھا، مبارکباد دی تھی۔ حضرت براء بن عازب جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے جی جلد 30، مسند احمد کی جلد 30، صفحہ نمبر 430، حدیث نمبر 18479، 18479۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کننا مع رسول اللہ فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فنزلنا بغدیر خم، تو ہم غدیر خم میں اترے، فنودی فینا، اور تو ہمیں پکارا گیا، نما الصلاۃ جامعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 درختوں کے نیچے کچھ بچھایا گیا، نماز ظہر پڑھی گئی، وأخذ بید علی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قالوا بلا، قال الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، قالوا بلا۔ سیدنا علی کو پکڑ کر آئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ اس کا مالک ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہیں، اللہم وال من والا ہو عاد من عادا ہو۔ پھر وہ فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب فلقیہ عمر بعد ذالک، اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان پورا کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے مولا علی کے اور کہنے لگے ہنی ان یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے علی آپ کو مبارک ہو۔ امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں ایک رسالہ لکھا ہے تہنیت پر، یعنی کسی کو کسی خوشی پر مبارک دینا، تو اس میں کسی کو کسی خوشی پر مبارک دینے کا ثبوت چاہیے نا، تو ثبوت کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کا موقع تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو مبارک دی، اور یہ حدیث امام سیوطی نے وہاں درج فرمائی، دلیل دی کہ کسی کو بھی اچھے موقع پر مبارک دینا جو ہے یہ صحابہ کرام میں عام تھا کہ وہ ایک مومن دوسرے مومن کو فلقیہ عمر بعد ذالک، تو انہوں نے یہ کہا کہ اے ابو طالب کے فرزند، آپ ہر صبح اور ہر شام ہر مومن اور ہر مومنہ کے آقا ہو گئے۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری کے معنی نے جو انہوں نے خود بیان کیا اور مولا علی نے خود ان سے وضاحت چاہی، یہ ثابت ہو گیا کہ مولا علی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مومنوں کے آقا ہیں، سردار ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی مولا ہیں، تو پھر علی جو ہیں پھر ان کے بھی مولا ہو گئے۔ ارے بھائی حضور کے الفاظ ہیں الستم تعلمون انی اولا، حضور جن کو الستم جن کو خطاب کر رہے ہیں یہ ان سے ہی بات ہے۔ تمام غیر انبیاء جو لوگ ہیں نا، نبیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں اس وقت جو تھے، ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی سیادت اور آقائیت بیان فرمائی ہے، پچھلے لوگوں کے لیے بیان نہیں فرمائی۔ اگرچہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جو پچھلے اولیاء تھے نا ان کی روحوں کو بھی جو ولایت ملی وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس سے ملی، آپ کی روح سے ملی۔ وہ فرماتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس دلیل کون سی ہے، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب جو ہے وہ مخاطبین سے ہے جو موجود تھے، حاضرین سے،
تو ان کو یہ فرمایا گیا ہے تو تم یہ خام خواہ کی ڈنڈیاں معنی میں کیوں مارتے ہو؟ پھر کہتے ہیں جی حضور نے تو ایک اور شخص بھی فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ بھائی، حضور نے بھائی اس لیے فرمایا کہ وہ پہلے بیٹا تھا، وہ پہلے حضور کا بیٹا تھا، لوگ اس کو بیٹا بولتے تھے، لیکن جب ایک جنگ سے واپس ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو اور حضرت زید کو اور مولا علی کو کچھ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ ایسے الفاظ تھے کہ اس وقت ان سب نے حجل کیا، حلوے والی جیم لم حجل کیا، یعنی ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں پر گھومنے لگ گئے، رقص کیا۔ تو اخونا و مولانا فرمایا کہ تو ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے، وہاں غلام نہیں فرمایا، تو ہمارا کیا ہے؟ محبوب ہے، ہمارا بھائی ہے اور ہمارا محبوب ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں تو یہ بھی ہر اس شخص کے مولا ہے، یہ تو نہیں فرمایا نا۔ تو کیوں ڈنڈی مارتے ہو؟ جو مقام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے مولا علی کو، اسے مانو۔ کوئی صحابی کسی مولوی کا اور میرا رشتہ دار نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے پابند ہیں، ان احادیث پر چلنا چاہیے۔ یہاں ایک بڑے مزے کی بات لکھی ہے قاضی شوکانی نے کہ جب حضرت بریدہ نے یہ کہا کہ آقا کریم کے اس ارشاد کے بعد مجھے علی سے زیادہ کوئی دوسرا شخص محبوب نہیں تھا، پہلے شخص جو محبوب تھے وہ حضور تھے، دوسرے شخص جو محبوب تھے وہ کون تھے؟ مولا علی۔ اس پر جو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر حضور کے بعد زیادہ محبوب مولا علی تھے، اس پر قاضی شوکانی نے بڑے پتے کی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت بریدہ کی بڑی منقبت ہے۔ بھئی وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور اس سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں حضور کے بعد سب سے زیادہ علی محبوب ہیں، تو یہ ان کے بہت زیادہ کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے، اور یہ ان کی منقبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ ترمذی شریف ہے، یہ ترمذی شریف نیچے کھڑی ہے، کہ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کون سا شخص زیادہ محبوب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے نبی کریم، ہاں ساتھ یہ وضاحت بھی اس نے کی، بندے نے وضاحت بھی کی، وضاحت یہ کی کہ بھائی جو آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوگا، پوچھا یوں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس شخص سے ہے؟ اس لیے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت جس شخص سے ہوگی یقیناً وہ شخص حضور کو زیادہ محبوب ہوگا، جو کہ آپ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی حضرت عثمان غنی کے دور میں، ہاں ٹھیک ہے، تو اسے معلوم ہوا خلافت کسی اور کی تھی، لیکن زیادہ محبوب حضرت ابو ذر کو مولا علی تھے۔ ایک ہمارے درمیان میں ایک شخص ہے، موجود ہے، ناسبی ہے، بدبخت ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ خلفائے ثلاثہ سے زیادہ محبت اگر کسی شخص کو حضرت علی سے ہو تو وہ شخص نہایت کمینہ ہے۔ ایک بدبخت
اس وقت حیات ہے، زندہ ہے، اس نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور میں نے اس بات کی تردید میں اپنی کتاب شرح اسن المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب میں 7 احادیث اور آثار جو ہے نا نقل کیے ہیں، اور ان میں یہ حدیث بھی حضرت ابو ذر والی نقل کی ہے، اور ان میں بعض احادیث صحیح ہیں اور بعض حسن ہیں۔ تو میں نے کہا بھی وہ تو دوسرے صحابہ بلکہ دوسرے خلفاء کرام کی موجودگی میں حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ جو ہیں حضرت بریدہ، یہ تو حضور کی حیات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حضور کے بعد مولا علی سے محبت کرتے تھے۔ تو کدھر جاؤ گے؟ یہ کمینگی ہے؟ نہیں، یہ ان کی قاضی شوکانی نے بالکل بجا فرمایا، یہ حضرت بریدہ کی منقبت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی بس یہ شکایت وکایت نہیں جی، یہ جو فرمایا نا میں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ صرف محبت کے لیے نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے، چونکہ مولا اور ولی میں مولا اور ولی لفظ ولایت سے ہیں۔ کس سے ہیں؟ ولایت سے ہیں، اور واؤ کی زیر سے ولایت کا معنی ہے امارت، سرداری، امیر ہونا، اور واؤ کے زبر سے ولایت کا معنی ہے ربوبیت۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اب آپ بتلائیں، جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، تو آپ مولا علی کی ولایت مانتے ہو لفظ مولا اور ولی سے، یا ولایت مانتے ہو؟ کچھ لوگ تو ولایت مانتے ہیں اور ان کو خدا بناتے ہیں، مولا علی کو۔ پاکستان میں بھی ہیں لوگ، دوسرے ممالک میں تو پورے فرقے ہیں، بلکہ حکومتیں ہیں مولا علی کو خدا رب ماننے والے لوگوں کی۔ آپ سمجھ گئے؟ تو تم کیا مانتے ہو؟ یہ بخاری سے میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ ولایت سے ولی مانتے مولا علی کو، یا ولایت واو کی زیر سے؟ ہم تو ولایت سے مانتے مولا علی کو، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد مطلقاً پورے اہل اسلام کے ولی تھے، آقا تھے، سردار تھے، امیر تھے، اور آپ کی امارت میں خلفائے راشدین نے خلافت کی، اور یہ تمام خلفائے راشدین جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے خادم تھے، غلام تھے۔ کوئی آپ کا آقا نہیں تھا، کوئی مولا علی کا پیر یا مرشد نہیں تھا، سب کے مرشد، سب کے پیر، سب کے آقا، سب کے ولی، سب کے مولا علی علیہ السلام تھے۔ اب یہاں ایک آخر میں حدیث سن لیں جی، بس وہ شکایت کے طور پر بیان کر دیا۔ آئیے جی، اے جی غدیر خم پر کیوں بیان کیا؟ کسی اور مقام پر بیان کرتے، جب حج کیا جا رہا تھا تو وہاں بیان کرتے حضور۔ تھوڑے سے لوگوں میں بیان، وہ بھی تھوڑے سے نہیں تھے، جتنے صحابہ تھے حضور کے ساتھ گئے تھے وہ واپس آ رہے تھے، ان میں بیان کیا ہے، تھوڑے سے لوگ نہیں تھے۔ ان کی اہل بیت کی سرداری جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، خود مکہ میں میدان عرفات میں یوم عرفہ میں حضور نے بیان کیا، یہ ترمذی شریف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حج میں عرفہ کا دن دیکھا، وہو علی ناقۃ القصویٰ، وہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر جلوہ افروز تھے، یخطب، خطبہ دے رہے تھے، فسمعت، اور میں نے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم، میں نے تم میں چھوڑا ہے کچھ، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اگر تم نے جو کچھ میں نے چھوڑا ہے اس کو تم نے تھاما اور پیروی کی تو ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے۔ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اولاد، میرے اہل بیت۔ بولیے حضور کے اہل بیت میں سب سے بڑا کون ہے؟ مولا علی، چونکہ یہ تو فقط اہل البیت میں نہیں ہے، اہل الکساء میں ہے، جن کو حضور نے، اہل البیت میں تو حضور کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی ہیں لفظ اہل البیت میں، لیکن جن کو چادر پہنائی
اس چادر میں بعض امہات المومنین نے داخل ہونا چاہا تو حضور نے ان کو داخل نہیں کیا. تو یہ 5 جو ہے حضور کے ساتھ، جو باقی 4 ہیں یہ حضور کے مخصوص ہیں. تو یہ جو سرداری مولا علی کو من کنت مولا ہو کے الفاظ سے فلی مولا حضور نے عطا فرمائی، یہ فقط دوستی کے طور پر نہیں ہے کہ انہیں دوست بناؤ، امیر بنایا، آقا بنایا، سردار بنایا، بلکہ مطاع بنایا کہ ان کی اطاعت کرو. کیا کرو؟ امیر کی اطاعت کی جاتی ہے نا، ان کی اطاعت کرو. اس لیے یہاں فرمایا اگر اطاعت کرو گے لن تضلوا. یہ نہیں ہے کہ ما ان اخذتم بھی، اور اسی طرح یہی حدیث جو ہے آگے زید بن ارقم سے یہاں ہے، اگر تم نے انہیں پکڑا، تم نے انہیں تھاما، ان کے دامن کو تھاما، لن تضلوا. یہ نہیں ہے ما ان احببتم بھی، محبت کی. بھئی کسی کی پیروی ہوتی ہی وہی مفید ہے جو محبت کے ساتھ ہو، ورنہ نقل ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں جو ہے نا، یہ سنن ترمذی ہے، پہلی حدیث تھی 3786 اور یہ دوسری حدیث ہے 3788. اس میں ہے ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کو تھامے رکھا یعنی ان کی پیروی کی تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے. احدہما اعظم من الآخر، یہ جو 2 چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے. ایک چیز اللہ کی کتاب ہے حبل ممدود من السماء والارض، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے. معلوم ہوا کہ غدیر خم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا میدان عرفات میں یوم عرفہ کو آقا کریم نے جو کچھ اہل بیت کے بارے میں اور بالخصوص سردار اہل بیت، حضور کے بعد سردار اہل بیت کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کر کے بڑے مجمع میں جو فرمایا، وہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اللہ کی کتاب کی پیروی کریں اور لوگ میرے اہل بیت کی پیروی کریں. ان میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اہل بیت کی پیروی کرے. جس کسی نے پیروی کی وہ کامیاب ہو گیا، جس کسی نے اہل بیت کی پیروی نہیں کی، یہ انعام یافتہ ہستیاں ہیں. انعام یافتہ ہستیوں کا راستہ مانگا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے ان کی انعام یافتہ ہستیوں کی پیروی کے بجائے ان سے لڑائیاں کی ہیں جی، تو اور پھر ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی، تو یقیناً وہ گمراہ ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا جو پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جو پیروی نہیں کرے گا تو لا محالہ گمراہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ.